أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کر رہے تھے. بہت شکریہ جناب قاری نعمان. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاکم اللہ. سورہ تکویر کی آیات سے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا ہے. یہ شان رمضان 2026 ہے. آج آپ سمجھ لیجئے کہ ماہ مبارک کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. 7واں روزہ ہے آج. دنیا کے کئی ممالک میں 7 روزے ہو چکے، وہاں پہلا ہفتہ ہو چکا، وہاں آج 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ سب کا اس نشریات میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کیا ہے اور روز محشر کی منظر کشی ہے اس میں بھی، اور کیا ہی عجب، کیا ہی ہولناک منظر کشی ہے کہ جس کو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. شمس سورج، سورہ تکویر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اب اس سورج کی ہیبت کا، اس کی حرارت کا، اس کے بڑے پن کا،
یہ زمین کے مقابلے میں، پوری زمین کے مقابلے میں کتنے گنا بڑا ہے، اس سب کا ہمیں اندازہ ہے. ہم قرآن سائنس سیگمنٹ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں باقاعدہ. اب وہ کیا منظر ہوگا جب یہ سورج جو کہ توانائی کا ذریعہ بھی ہے، حرارت کا ذریعہ بھی ہے، زمین پر زندگی کا ذریعہ بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ سورج جب لپیٹ دیا جائے گا تو جانے کیا عالم ہوگا. تارے ہم جانتے ہیں، اگین ہم نے قرآن سائنس سیگمنٹ ڈسکس کیا ہے کہ کتنے تارے ہیں اس کائنات میں اور ان گنت، اور یعنی یہاں تک کچھ ریسرچز کے کیا زمین پر ریت کے ذرے زیادہ ہیں یا فلک پہ تارے زیادہ ہیں، یا یہ سارا جب یہ تارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا نجم تارا، تو پہلے شمس کی بات ہوئی پہلی آیت میں، پھر نجم کی بات ہوئی دوسری آیت میں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بکھر جائیں گے. تیسری آیت میں جبل کی بات ہوئی، پہاڑ. تو شمس سورج، نجم چاند، اور اب جبل پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اب یہ ون کین اونلی امیجن، ون کین ناٹ ایون امیجن کہ یہ کیا منظر ہوگا. ایک پہاڑ، اتنے دنیا میں ان گنت پہاڑ ہیں، اس میں سے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انسان اس پہاڑ کی ہیبت کا اندازہ لگائے تو کئی پہاڑ تو ایسے ہیں کہ جن کو وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کا آخری سرا دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا وسیع ہوتا ہے ہر اعتبار سے. یہ جو K2 نانگا پربیز سر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیس کیمپ ہے، اور پھر یعنی اس کی چوٹی تک پہنچنا ایک کام ہے. پہنچنا ایک لمحے کے لیے، ایک جھنڈا گاڑ کے آنا، اس میں کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. اب سوچیں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے کچھ ایسا ہو کہ موو کرنا شروع کر جائے. پہاڑ کے کچھ حصے سے پتھر گرتے ہیں تو نیچے کوئی بڑی سے بڑی گاڑی بھی ہو، وہ اگر اس پتھر کی زد میں آ جائے تو پچک جاتی ہے، بالکل ایسے ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. کچھ پتھر گرتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ. اب ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائے، پھر اس کے برابر میں ایک اور پہاڑ ہو وہ بھی چلنا شروع ہو جائے، کائنات کے سارے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، اڑنا شروع ہو جائیں، یا روحوں کی مانند اڑنا شروع ہو جائیں. اس منظر کی ہیبت ناکی کا انسان سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشرے سے ہم 10 دن کہتے ہیں نا، عشرہ 10 ماہ کی حاملہ اٹھنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. ایک عجب عالم ہوگا. اور پھر وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس سارے عالم میں جب سورج لپیٹ دیا گیا ہے، تارے بکھیر دیے گئے، پہاڑ چلا دیے گئے، اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی گئی ہیں، اور ایسے میں سارے جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے گئے. اب جو لوگ، بہت آپ میں سے بڑی تعداد ہوگی جو ہم کبھی جاتے ہیں، زو کا ایک ماحول ہوتا ہے، کچھ سفاریز ہوتی ہیں جہاں پہ جانور آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں بظاہر، ایک فینس ہوتا ہے اس کے پیچھے سے آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں کوئی 3-4 شیر ہوں تو اس کی پھر حفاظتی دیواریں زیادہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہاں شیر ہے، بھائی یہاں پہ یہ وہ ہے. تو کچھ جانور ہوتے ہیں پوری سفاری میں وہ ایک منظر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس سارے عالم میں جب یہ ماحول ہوگا کہ جب سارے روئے زمین کے سارے جنگلی جانور، یعنی آج بھی آپ، ابھی کچھ عرصے پہلے آسٹریلیا، عمان میرا جانا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ وہ جی ہم اس دن پہاڑ پہ بیٹھے وہ باربیکیو وغیرہ کر رہے تھے تو کوئی ایک ایسا جانور آیا پیچھے سے جس کو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا جانور تھا وہ. اور ایسے آپ کو بہت ساری ایگزامپل مل جائیں گی. ابھی بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو ایسے سمجھیں یہ جانور بھی ہے زمین پہ، یہ کیا ہے، تو دیکھا ہی نہیں آج تک. جب سارے جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور سمندروں کا کیا عالم ہوگا، زمین جو کہ جس کا اکثر یہ سمندر، بحر، وَإِذَا الْبِحَارُ بحر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. یہ سارا کام جب ہو رہا ہوگا تو کیا انسان کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس، نفس، یا جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. یہ سارا منظر کھلا ہے اور اب جانیں جسموں سے جوڑ دی گئی ہیں. پھر ایک طرف اشارہ بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس قصور میں مار دی گئی تھی. اس کا پورا ایک حوالہ ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے اور عرب کا وہ زمانہ اور وہ سارا کچھ. قاری صاحب نے یہاں تک تلاوت کی اور آگے ترجمے کے 3-4 میں آیات اور پڑھ دوں تاکہ منظرنامہ مکمل ہو جائے، جن کی تلاوت نہیں کی گئی لیکن ویسے ترجمہ کہ کہا کہ اس روز اعمال نامے کھولے جائیں گے، رپورٹ کارڈ کھولا جائے گا. جب اعمال نامے، یہ اسی منظرنامے میں ایک ایڈیشن یہ کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، پھر کیا ہوگا، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا، جب جہنم دہکا دی جائے گی، اور کیا ہوگا، جب جنت قریب لے آئی جائے گی. یہ سارا منظرنامہ بیان کیا ہوتا ہے نا کہ میں کہوں کہ بھائی جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا نا، تب کہیں گے اچھا
کیا ہوگا پھر جب آپ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا تو تب کیا ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری جو منظر کشی ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھار دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، حاملہ اونٹنیوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، جنگلی جانوروں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں جوڑ دی جائیں گی، زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، پردہ ہٹا دیا جائے گا، جہنم دہکا دی جائے گی، جنت قریب لے جائے گی. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کہ یہ سارا منظرنامہ. اور اس کے بعد ایک بات ہے کہ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. وہاں کوئی، ہمیں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ کوئی ہیر پھیر نہیں چلے گی وہاں پہ، کہ جس نے جو کیا ہے وہ سب سامنے ہوگا اور پھر اکارڈنگلی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. ماہ مبارک کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں. 7واں روزہ ہے آج. دنیا کے کئی ممالک میں پہلا ہفتہ ختم ہو گیا، 8واں روزہ ہے. وہاں تو پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، 8واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے گزارش، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کہ اس ماہ مبارک کی ان خوبصورت ساعتوں کے صدقے میں یہ جو روزے محشر ہے جس کی اتنی زیادہ خطرناک منظر کشی ہے، اللہ تعالیٰ اس روز مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.